میری طرف سے تمام ویورز کو مسیح یسوع میں سلام۔ میرا نام پاسٹر سرفراز ہدایت مسیح ہے اور میرا تعلق کراچی شہر سے ہے۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں فضل ٹی وی کے لیے، جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تاکہ آج میں آپ کے سامنے خداوند کا کلام شیئر کر سکوں۔ یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ میں آج خداوند کا کلام میسیج جو خدا نے میرے دل میں ڈالا ہے میں آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ تو آئیے ہم خداوند کا کلام سنتے ہیں۔ آج کا جو میسیج ہے یہ فلپیوں کے خط میں سے ہے، فلپیوں کا خط، اور اس کا پہلا باب میرے ساتھ نکالیے اور اس کی پہلی 2 آیات ہیں۔ اسی میں ہی ہم خداوند کے میسیج کو سنیں گے۔ خداوند کے کلام میں اس طرح لکھا ہوا ہے: مسیح یسوع کے بندوں پالوس اور تموتیس کی طرف سے فلپی کے سب مقدسوں کے نام جو مسیح یسوع میں ہیں، نگہبانوں اور خادموں سمیت، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، آمین۔ اس لیٹر کے اندر جو فلپی کی کلیسیا کو لکھا گیا ہے، یہ جو خط ہے یہ خاص کر صرف خادموں کے نام نہیں ہیں فلپی کی کلیسیا کے، بلکہ وہاں کے جو مقدس لوگ ہیں، وہاں کے جو ایماندار ہیں، جو فلپی کی کلیسیا کے اندر تھے، یہ لیٹر پالوس رسول ان کو لکھتا ہے۔ اور اس وقت جب یہ لیٹر لکھا گیا تو پالوس رسول خود جیل کے اندر ہے، لیکن وہ کہہ رہے جتنے مقدس، جتنے خادم، جتنے ایماندار لوگ ہیں، خدمت گزار لوگ ہیں، اور وہ جو مسیح یسوع میں ہیں، ان پر فضل اور اطمینان ہوتا رہے اور انہیں حاصل بھی ہوتا رہے۔ تو میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ خدا کا فضل اور خدا کا اطمینان صرف ان لوگوں پر ہے جو مسیح یسوع میں ہیں، کیونکہ خدا کا رسول یہی بات اس لیٹر کے اندر لکھتا ہے، بلکہ ان کو حاصل ہوتا رہے۔ آج جتنی کلیسیائیں ہیں، جتنے خادمین ہیں، جتنے مقدس ہیں، اور بائبل بھی یہ کہتے ہیں جتنے مسیح یسوع میں ہیں ان پر خدا کا فضل ہے، ان پر خدا کا رحم ہے۔ تو فضل جو ہے ان کو حاصل ہوتا ہے جتنے مسیح یسوع میں ہیں، ان کو ہر روز حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس بھید پر سے پردہ جو ہے پالوس رسول اٹھاتا ہے، اور ہم بھی اس بات کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ فضل اور اطمینان جو ہے وہ مسیح یسوع میں ہے۔ فضل کا مطلب ہوتا ہے رحم، مہربانی، بخشش، کسی چیز کا بڑھ جانا، اور یہ مسیح یسوع میں ہے۔ اطمینان کا مطلب ہوتا ہے ڈھارس، امید، خاطر، تسلی، صبر۔ تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں، یعنی چیزوں کا بڑھنا اور اطمینان اور تسلی، یہ مسیح یسوع میں ہونے سے ہی ملتی ہے۔ اور پالوس اس بات کو کلیسیا سے شیئر کرتا ہے، خود وہ جیل کے اندر ہے، لیکن وہ اطمینان جو اس کے اندر ہے اس لیٹر کے اندر وہ دوسروں تک پہنچا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جہاں فضل نہیں ہے، جہاں اطمینان نہیں ہے، جہاں چیزیں بڑھ نہیں رہی ہیں، جہاں پر لوگ پریشان ہیں، ڈسٹرب ہیں، اگر ان زندگیوں کے اندر یسوع آ جائے، اگر وہ یسوع میں آ جائیں تو وہاں ان کو فضل اور اطمینان حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایسا ہی ایک واقعہ بائبل کے اندر یوحنا کی انجیل، اور اگر اس کا ہم دوسرا باب پڑھیں تو اس کی پہلی آیت سے کانا گلیل کی ایک شادی، جو کہ ایک بڑا مشہور ایونٹ ہوا تھا بائبل کے اندر، ایک شادی تھی، وہاں پر کیا ہوا، لوگ بڑے خوش ہیں، لوگ بڑے انجوائے کر رہے ہیں وہاں شادی کے اندر، دونوں طرف سے لڑکی والے اور لڑکے والے، لیکن سڈنلی اچانک ایک بڑا واقعہ رونما ہوا کہ وہاں میں ختم ہو گئی۔ جو خوشی تھی، دنیا کی خوشی چند ٹائم کی ہے، اس کے بعد پریشانی ہے، تو یہ لوگ پریشان ہو گئے، ڈسٹرب ہو گئے۔ عزت بیزتی کا سوال وہاں پر ہے، وہاں پر ضرورت تھی کہ کوئی معجزہ ہو، وہاں پر ضرورت تھی کہ کوئی ایسا کام ہو، لیکن کوئی کرنے والا نہیں تھا۔ لیکن سب سے اچھی بات جو انہوں نے کی ہوئی تھی، بائبل کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے یسوع اور اس کے شاگردوں کو بھی دعوت دی ہوئی تھی، کیونکہ جہاں پر یسوع ہے، جس کلیسیا کے اندر، جس گھر کے اندر، جس خاندان کے اندر یسوع مسیح ہے، وہاں پر فضل اور اطمینان جاری ہے۔ یہ لوگ ان کی چیزیں ختم ہو گئی، میں ختم ہو گئی ہے،
پریشان ہیں، ڈسٹرب ہیں۔ یہ خوشی جو پہلے کچھ دیر بڑے خوش تھے، بڑبڑاہٹ آ گئی ہے وہاں پر تکرار آ گئی ہے، وہاں پر شکایت ہونا شروع ہو گئی ہے، اس نے کام اچھا نہیں کیا ہوگا، اس نے کام اچھا نہیں کیا ہوگا۔ لیکن وہاں پر ایک عورت ہے جس کا نام مقدسہ مریم ہے، اس کو پتہ ہے ایک شخص یہاں پر ہے جو خدا کا بیٹا ہے، یسوع مسیح، اور اس گھرانے نے اس کو انوائٹ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر پریشانی ہے، آپ کی برکت بڑھ نہیں رہی، لعنت ہے، کمزوری ہے، فضل نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، چیزیں گھٹنا شروع ہو گئی ہیں، تو آؤ یسوع کو دعوت دو اپنی زندگی کے اندر، کیونکہ جہاں یسوع آتا ہے وہاں فضل ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہاں اطمینان حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس گھرانے کے اندر یسوع کی ماں نے کہا کہ ان کی میاں ختم ہو گئی، تو یسوع نے کہا میرا ابھی وقت نہیں آیا۔ تو اس کی ماں نے کہا جو کچھ یہ کہتا ہے وہ کرو۔ نمبر ایک، ہم یسوع کو دعوت دیتے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ بہت سارے ایسے ایماندار ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں یسوع کو دی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ اقرار کر لیا کہ اب ہم یسوع مسیح کے ساتھ چلیں گے، لیکن فرسٹ سٹیپ کے بعد سیکنڈ سٹیپ ان کی زندگی کے اندر نہیں ہے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کرو۔ انہوں نے پہلا سٹیپ تو کیا ہوا تھا، لیا ہوا تھا کہ یسوع کو انوائٹ کیا ہوا تھا، لیکن دوسرا جو کچھ یسوع کہتا ہے وہ کہہ سکتے تھے خداوند یہ تو بہت دن لگتے ہیں اس مے کو بنانے کے اندر، یہ صرف پانی سے نہیں بن سکتی۔ یسوع نے کہا پانی بھر دو مٹکوں کے اندر، لکھا وہاں یہودیوں کی طہارت کے مطابق 6 مٹکے رکھے ہوئے تھے جس میں بہت زیادہ گنجائش تھی پانی کی، 2 3 من پانی کی گنجائش تھی۔ وہ کہہ سکتے تھے، آرگیو کر سکتے تھے خداوند امپاسبل، اتنی جلدی کیسے یہ بن جائے گی، اس کا تو ایک پروسیس ہے، لیکن میں نے بتایا جہاں پر یسوع ہے اس کا فضل جاری ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے پانی بھر دیا خادموں نے، اب اس کو نکال لو۔ جب انہوں نے نکالا تو وہ پانی میں بن چکا تھا، اور جب میرے مجلس کو دیا تو اس نے چکھ کر کہا یہ میں تو اچھی میں تو لوگ پہلے دیتے ہیں، آپ نے بعد میں کیوں رکھی ہوئی تھی؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے فضل اور اطمینان صرف یسوع سے آتا ہے۔ یہ پریشان گھرانہ، یہ ڈسٹرب خاندان، ایک بڑا اوکیزن، ایک بڑا ایونٹ، اس کے اندر یہ پریشان ہے، لیکن فضل اس لیے جاری ہوا کہ انہوں نے یسوع کو دعوت دی اور جو کچھ یسوع نے کہا وہ انہوں نے کیا، اور یہ یسوع نے جو کلام اپنے منہ سے نکالا تھا۔ پالوس بھی یہی بات کہتا ہے، خدا کا فضل مقدسوں کے اوپر، کلیسیا کے خادموں کے، ایلڈروں، ڈیکنوں کے اوپر، وہ جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر خدا کا فضل اور اطمینان ان کی زندگیوں کے اندر جاری۔ اس گھرانے کے اندر فضل ہو گیا، ان کی گھٹتی ہوئی چیزیں بڑھنا شروع ہو گئیں، اور یہ جو پریشان تھے امید مل گئی، دلاسا مل گیا، اور دل خوشی سے بھر گیا۔ ہالےلویہ۔ اگر آپ بھی خدا کے فضل سے محروم ہیں، آئیں یسوع کو اپنی زندگی دیں، اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کرنا شروع کریں، میریکلز ہونا شروع ہو جائیں گے، ناممکن کام ممکن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہالےلویہ، ہالےلویہ۔ آئیے ایک اور واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 5ویں آیت اگر آپ میرے ساتھ نکالیں تو بڑی خوبصورت یہاں پر ایک واقعہ ہے بائبل مقدس میں سے، اور لکھا ہے ان باتوں کے بعد یسوع گلیل کی جھیل یعنی تبریاس کی جھیل کے پار گیا، اور بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، کیونکہ جو معجزے وہ بیماروں پر کرتا تھا اسے وہ دیکھتے تھے۔ یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں بیٹھا، اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی۔ پس جب یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے، تو فلپس سے کہا ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں؟ مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے کہا، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا۔ اب یہ جو بھیڑ ہے یہ متواتر یسوع مسیح کے پیچھے ہے۔ دوسری انجیل کے اندر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ 2 3 دن سے یہ بھیڑ یسوع مسیح کے پیچھے ہے، اور یہ یسوع کا کلام سن رہی ہے۔ جو لوگ یسوع کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اس کا کلام سنتے ہیں، میں سمجھتا ہوں مانگنے سے پہلے ہی ان کو مہیا کر دیتا ہے۔ لکھا میں تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو۔ تو بھیڑ میں سے کسی نے نہیں بتایا جی ہم بھوکے ہیں، وہ تو صرف کلام سن رہی تھی، جو کچھ یسوع کہہ رہا تھا اس کو سن رہے تھے اور یسوع کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اب لکھا یسوع کو بھیڑ پر ترس آیا، اور اس نے کہا یہ بھیڑ 3 دن سے متواتر میرے پیچھے ہے،
جب آپ خداوند کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، خدا آپ کے کھانے کا انتظام کرتا ہے، خدا آپ کے پینے کا انتظام کرتا ہے، خدا آپ کے پہننے کا انتظام کرتا ہے۔ آپ یاد کریں بیابان کے اندر جب اسرائیلی خداوند کے پیچھے 40 سالوں تک چلتے رہے، لکھا ہے خدا نے ان کو کھانے کے لیے من دیا، چاکماک کی چٹان سے پانی دیا، اور لکھا ہے ان کے کپڑے پرانے نہ ہوئے۔ بائبل ہمیں یہ کہتی ہے، یسوع کہتا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو، کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کیا پئیں گے، تمہارا آسمانی باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے، کیونکہ سارا فضل جو ہے مسیح یسوع میں اس نے ہم پر کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ بھیڑ پر فضل ہوا۔ وہاں پر جب فلپس سے کہا گیا کہ کیا کریں، انسانی سوچ، کبھی کبھی ہم انسانی طور پر سوچتے ہیں، جبکہ یسوع ہمارے پاس ہوتا ہے، یسوع ہمارے قریب ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کیسے ہوگا، کون کرے گا، فضل کیسے ہوگا ہم پر، اطمینان کیسے ملے گا۔ یہ پریشان ہو گیا۔ فلپس کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، خداوند اتنے لوگوں کے لیے تو 200 دینار کی روٹیاں کم ہیں، بہت کم ہیں، یہ نہیں پوری آئیں گی، اتنا جلدی ارینج کیسے ہوگا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا جو مسیح میں ہیں، مسیح میں رہنے سے مراد ہے جو اس کے کلام کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، جو اس کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں۔ لکھا ہے میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی اور میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میں نے زندگی کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، گروتھ ہونا، فضل ہونا، رحم، اطمینان۔ تو خداوند نے اس بھیڑ کو دیکھا اور جانا کہ اس کو بھوک لگی ہے۔ جب ہم خدا کے پیچھے چلتے ہیں، مسیح یسوع میں قائم رہتے ہیں، تو خداوند خود دیکھ لیتا ہے کہ کب ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، کب ہمیں پہننے کی ضرورت ہے، کب ہمیں پینے کی ضرورت ہے۔ اس بھیڑ نے نہیں کہا ہمیں کھانا چاہیے، لیکن یسوع چونکہ خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، اس نے آپ ہی ان کے لیے جاری کر دیا۔ اور وہاں پر ایک چھوٹا لڑکا تھا جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں۔ یسوع نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ اندریاس لکھا لے کر آیا اس کے پاس، اور اس نے ان کو برکت دی اور کہا بیٹھو کھاؤ، اور لکھا وہ سارے کھا کر سیر ہو گئے اور بہت سارا بچ بھی گیا۔ یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ وہ مسیح یسوع میں تھے، یسوع کے قریب رہے، یسوع کا کلام سن کر اس کو فالو کرتے رہے۔ تو پالوس یہ کہتا ہے ان سب پر جو مسیح یسوع میں ہیں، خدا کا فضل اور اطمینان انہیں حاصل ہوتا رہے۔ خداوند نے ہر طرح کا فضل اور اطمینان اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہم پر کر دیا ہوا ہے۔ لکھا جس نے بیٹے ہی دینے سے دریغ نہ کیا، وہ اور چیزیں ہمیں کیوں نہ دے گا۔ اس لیے ہمیں مسیح یسوع میں قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ یسوع نے بھی کہا جو ڈالی مجھ میں قائم ہے وہ پھل لاتی ہے، اور جو ڈالی مجھ میں نہیں وہ کاٹ دی جاتی ہے اور پھر سوکھ جاتی ہے اور پھر آگ میں ڈال دی جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنی زندگی مسیح یسوع میں جوڑے رہیں، مسیح یسوع میں قائم رہیں، تاکہ اس کا فضل اور اطمینان ہر روز آپ کو حاصل ہوتا رہے، چاہے کیسی بھی ضرورت کیوں نہیں ہے۔ جہاں پر یسوع ہے وہاں پر ساری ضروریات ہماری زندگی کے اندر پوری ہوتی ہیں۔ ایک واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں متی کی انجیل میں سے 17 باب اور 24ویں آیت، متی کی انجیل۔ اور جب کفرنہوم میں آئے تو نیم مسکال لینے والوں نے پترس کے پاس آ کر کہا کیا تمہارا استاد نیم مسکال نہیں دیتا؟ اس نے کہا ہاں دیتا ہے۔ اور جب وہ گھر میں آیا تو یسوع نے اس کے بولنے سے پہلے ہی کہا اے شمعون تو کیا سمجھتا ہے دنیا کے بادشاہ کن سے محصول یا جزیہ لیتے ہیں، اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے؟ جب اس نے کہا غیروں سے تو یسوع نے اس سے کہا پس بیٹے بری ہوئے، لیکن مبادا ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوں تو جھیل پر جا کر بنسی ڈال، اور جو مچھلی پہلے نے کہ اسے لے، اور جب تو اس کا منہ کھولے تو ایک مسکال پائے گا، وہ لے کر میرے اور اپنے لیے انہیں ادا کر دے۔ یہاں پر دیکھیں پترس رسول مسیح یسوع کا شاگرد ہے، باہر ہے، یسوع گھر پہ ہے، تو وہاں پر ٹیکس لینے والوں نے اسے پکڑ لیا اور اس کے پاس ٹیکس پے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا وہ جب گھر پہ آیا تو یسوع نے اس کو پوچھا، تو کوئی راستہ نہیں تھا لیکن یسوع نے راستہ بتایا، اور اس نے کہا جا جھیل پہ جا اور بنسی ڈال، کنڈی ڈال، اور جو مچھلی پہلے آئے اس کا منہ کھولنا تو اس کے اندر سے ایک مسکال نکلے گا، اپنے لیے اور میرے لیے کیا کر ادا کر۔ اگر آپ قرض کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں، پیسے ادا نہیں ہو رہے، آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، میں کہتا ہوں یسوع میں قائم ہو جائیں، خداوند کی حضوری میں آ جائیں۔ جب پترس باہر تھا تو کوئی حل نہیں تھا، لیکن جب وہ گھر پر آیا جہاں یسوع تھا، پالوس بھی یہ بات کہتا ہے جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر فضل اور اطمینان ان کو حاصل ہوتا ہے۔
बाहर ये परेशान था, डिस्टर्ब था, इससे पैसे पूछे जा रहे थे लेकिन पे करने के लिए नहीं था, लेकिन जब घर में आया तो घर में जीसस था। आप यीशु को अपने घर में इनवाइट करें, अपनी ज़िंदगी में इनवाइट करें, फिर आपके लिए फाइनेंशियली मसाइल दूर हो जाएंगे। इसको एक नया राह बताया। ये इंसानी तौर पर कभी कभी हम समझते हैं कि ऐसे नहीं, इम्पॉसिबल है। ये सोच सकता था कि मैं तो मछेरा हूँ, मैंने तो जाल से मछली पकड़ी है, मैं कुंडी से कैसे पैसे आएंगे। ये तो बड़ी ज़्यादा मछलियाँ पकड़कर बेचकर पैसे हासिल करता था। ये इसके लिए बिल्कुल न्यू एक तरीका था। तो इसने कोई आर्ग्यू नहीं किया, इसने इस कलाम को सच जाना कि जो कुछ यीशु ने कहा है वैसा ही होगा, ठीक है। और ये गया झील पर और इसने कुंडी डाली, बंसी डाली, और पहली मछली जब आई तो उसका मुंह खोला तो उसके अंदर से एक मिसकाल था, और इसने अपने लिए और जीसस के लिए जिजिया दिया, टैक्स दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह यीशु में कायम हो जाएं, उसमें फजल और इत्मीनान जारी हो चुका है। 2000 साल हो गए हैं, आपके लिए इत्मीनान और फजल जारी है, लेकिन ये उन पर आता है जो उसमें हैं। यहाँ पर फिलिप्पी की कलीसिया को पौलुस रसूल यही बात सिखा रहा है कि जितने ईमानदार हैं, ईमानदार तो सारे हैं, लेकिन फजल और इत्मीनान सिर्फ उनको हासिल होता है जो उसमें कायम हैं। यहाँ पर लिखे, मसीह यीशु के बंदों पौलुस और तीमुथियुस की तरफ से फिलिप्पी के सब मुकद्दसों के नाम जो मसीह यीशु में हैं, निगहबानों और खादमों समेत हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। तो फजल और इत्मीनान यीशु मसीह के खून से हासिल हुआ है, उसके खून, उसके कफ़ारे से। लिखा, वो आप हमारी सारी बीमारियां, कमज़ोरियां, लानते, गुर्बत को ले गया हुआ है। 2000 साल हुए, खुदा का फजल जो है मसीह यीशु के वसीला से जारी है, लेकिन हासिल ये उन लोगों को होता है जो मसीह यीशु में कायम हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी को मसीह यीशु में कायम कर लें। इसलिए आप जहाँ जहाँ भी हैं, जिस कलीसिया के अंदर भी हैं, वहाँ पर ईमानदारों के साथ, मुकद्दसों के साथ, खादमों के साथ, निगहबानों के साथ मिलकर खुदावंद के बदन में मजबूत होकर उसके फजल को और हासिल करें और उसके इत्मीनान को। आपके खाने का, आपके पहनने का, आपके पीने का इंतज़ाम कर दिया गया है मसीह यीशु में। इसलिए बाइबल के में यीशु कहता है, किसी बात की फिक्र ना करो, अपनी सारी फ़िक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। ईमानदारों को यीशु मसीह कहता है, जितने ईमानदार यीशु मसीह में हैं उन सब को वो कहता है कि किसी बात की फ़िक्र ना करो, अपनी सारी फ़िक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी क्या है जी, फ़िक्र है। इसलिए क्योंकि खुदा का फजल जो कसरत से हुआ है वो मसीह यीशु में हुआ। अब जितने मसीह में हैं उनको हर रोज़ फजल और इत्मीनान उन्हें हासिल होता रहता है। इसलिए अगर आप खुदा का फजल और खुदा का इत्मीनान चाहते हैं तो आप मसीह यीशु में कायम हो जाएं, अपनी ज़िंदगी मसीह में कायम कर दें, अपनी ज़िंदगी को अब इधर उधर भटकने ना दें, एक जगह पर खड़े हो जाएं, और वो मसीह यीशु और उसके कदम हैं। आओ अपने आप को मसीह के कदमों में ले आओ, आओ उसे अपने घरानों में दावत दो, आओ अपनी कलीसिया में उसे दावत दो, ताकि खुदा का फजल कसरत से आपकी कलीसिया के ऊपर, आपके ख़ानदानों के ऊपर, आपकी शख्सी ज़िंदगी के ऊपर हर तरह से होता रहे। मैं आपको बता दूं, रुपए पैसे की, कपड़ों की, खाने की, घर की ज़रूरत हमें यहाँ पर है, और यीशु मसीह ने कहा इस ज़मीन पर 100 गुना आपके लिए 100% ब्लेसिंग्स हैं। खाने के ताल्लुक से, पहनने के ताल्लुक से, पीने के ताल्लुक से, रहने के ताल्लुक से खुदावंद आपकी सारी फ़िक्र करता है। मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। शायद आप अपना भार लेकर खुद भाग रहे हैं, आप दुनिया में भागे फिर रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन आज मैं बताता हूँ फजल और इत्मीनान का चश्मा जारी हो चुका है। लिखा है, इत्मीनान और तसल्ली का सर चश्मा यीशु मसीह है, जारी हो चुका है 2000 साल से यीशु मसीह के कफ़ारे से। हालेलुया। आएँ, खुदावंद के कफ़ारे पर ईमान लाएं और खुदावंद के बदन में शामिल हो जाएं, ताकि खुदा का फजल और इत्मीनान आप पर, आपके बच्चों पर कसरत से जारी हो जाए। सादकों की औलाद भी ज़मीन पर ज़ोरावर है, आपकी नस्लें बाबरकत होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप मसीह के बदन में हैं। हालेलुया, तारीफ़ हो, खुदावंद की तारीफ़ हो। तो यीशु मसीह जो है वो फजल और इत्मीनान का चश्मा है।
وہ آپ کی ہر چیز پر کثرت سے برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ کانہ گلیل میں اس نے جو چیز ختم ہو گئی تھی، فضل جاری کیا، اطمینان جاری کیا، اور وہ چیزیں کثرت سے بڑھنا شروع ہو گئیں۔ بیابان کے اندر وہ بھیڑ جو یسوع مسیح کے پیچھے ہے، اور کثرت کی برکت، تھوڑی چیزوں کو بھر دیا، کثرت فراوانی ہوئی، افزونی ہوئی چیزوں کی، کس کے وسیلہ سے؟ مسیح کے وسیلہ سے۔ اس لیے پطرس جو تھا اس کو پیسوں کی نیڈ تھی، لیکن یسوع کے پاس ہے، جب اس کی بات مانی، جو کچھ اس نے کہا کیا، اس کے کلام کو پورا کیا، تو اس نے اس ساری آزمائش میں سے نکلا، اس کی ساری پرابلم اس کی زندگی سے جاتی رہی، اور اطمینان اور تسلی اور خوشی ان کی زندگی کے اندر آ گئی۔ اگر آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے پراپر طور پر ملتی، اگر آپ کو کپڑے نہیں ملتے، اگر آپ کے پاس پیسوں کی فراوانی نہیں ہے، اگر غربت کا جوا آپ کو دبائے ہوئے ہے، تو آپ لعنت کا شکار ہیں۔ آئیے آج اپنی لعنت کو برکت میں ٹرانسفر کریں، آئیے اپنی کمزوریوں کو اب زور میں، فضل میں بدلنا شروع کریں، اور وہ یسوع کے پاس ہیں۔ آؤ یسوع کے پاس، دے دو اپنی زندگی، اپنا دل دے دو، اپنے گھرانوں کو یسوع کے ہینڈ اوور کر دو، تاکہ اس کا فضل جو خدا باپ نے کیا ہے اس کے وسیلہ سے، آپ اس کے بیٹے کے وسیلہ سے جاری اور ساری رہے، ہر روز آپ کو حاصل ہوتا رہے۔ یسوع نے کہا کل کے لیے فکر نہ کرو، کل کا دن اپنی فکر آپ کر دے گا۔ جتنے مسیح میں ہیں ان کی ساری فکر، خادم ہوں، بچے ہوں، بہنیں ہوں، بوڑھے ہوں، یسوع مسیح نے کی ہوئی ہے، وہ آپ کا پرووائڈر ہے۔ آمین۔ آئیے آخر میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند پیارے زندہ آسمانی باپ، آج اس ٹی وی چینل کے لیے سب سے پہلے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند فضل ٹی وی پر تو نے بڑا فضل کیا ہے، اور ہمیں بھی موقع دیا کہ ہم اس پلیٹ فارم پر تیرے کلام کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ خدا شکر گزاری کرتے ہیں سارے لوگوں پر، سارے ورکرز پر جو اس خداوند کام کو کر رہے ہیں، بڑی برکت دے، تیرا بڑا فضل والا ہاتھ خداوند خدا اس چینل کے اوپر ہو، اور یہ چینل دنیا کے کونے کونے تک جائے، تاکہ مسیح کی خوشخبری، اس کا فضل اور اس کا اطمینان ہر ایک کو حاصل ہوتا رہے۔ اس سارے وقت کے لیے، سارے ٹائم کے لیے تیری شکر گزاری کرتے اور ہر ایک کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔